مفتی صاحب رؤیت ہلال کے حوالے سے، کیونکہ اب تو سائنسی جدید تحقیق وغیرہ بھی آ گئی ہے، آلات بھی آ چکے ہیں، تو کیلکولیشن کیوں نہیں کر سکتے؟ بنیادی نظریہ کیا ہے رؤیت ہلال کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا اہم سوال ہے، اور رؤیت ہلال کا مسئلہ جب بھی آتا ہے تو یہ مسئلہ اٹھایا جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ جو آپ یہ سمجھیں کہ جن لوگوں کو علماء سے یا مولویوں سے کوئی خصوصی بیر ہوتا ہے تو وہ اس طرح کے موقع پہ اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں کہ پاکستان میں رؤیت ہلال کمیٹی کی کیا ضرورت ہے، اور بس اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے. تو اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. ظاہر ہے کہ روزہ یا عید یہ شریعت کے احکام ہیں کہ ہم نے کب روزہ رکھنا ہے، کب عید منانی ہے، تو شریعت نے اس کے اصول بھی بتا دیے ہیں. جیسے یہ حدیث ابھی قاری صاحب نے پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید مناؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کے لیے بھی معیار رؤیت کو بنایا ہے اور عید کے لیے بھی معیار رؤیت کو بنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، سیرت اور سنت میں ہمیں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسروں کی گواہی کی بنیاد پر بھی چاند کے دیکھنے کا فیصلہ فرمایا اور رمضان کے روزے کا یا عید کا فیصلہ فرمایا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے دو چیزوں کو معیار بنایا، ایک رؤیت، ایک شہادت. یا تو انسان خود دیکھ لے یا اس کے پاس کوئی معتبر گواہی آ جائے، اس معتبر گواہی کو وہ مان کر یا رمضان کے روزے شروع کر دے یا عید کر لے. جہاں تک سائنسی تحقیقات کا تعلق ہے تو اس میں اس کو بھی میں تھوڑا اس طرح ایکسپلین کروں گا کہ تین طرح کی اصطلاحات یا تین طرح کی ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں فلکیات میں. ایک ہوتا ہے چاند کا موجود ہونا، ایگزسٹنس اس کی، کہ وہ چاند افق پر موجود ہے یا نہیں ہے. دوسری ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ چاند ویزیبل ہے یا نہیں، قابل رؤیت ہے، یعنی چاند افق پر تو موجود ہے لیکن اس کی کنڈیشن اور حالات ایسے ہیں کہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا. تیسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے سائٹنگ کی، مون سائٹنگ کی یا رؤیت ہلال کی. شریعت نے مدار نہ تو ایگزسٹنس کو بنایا ہے، شریعت نے مدار نہ تو اس کی ویزیبلٹی کو بنایا کہ وہ ویزیبل ہے، قابل رؤیت ہے یا نہیں، بلکہ شریعت نے معیار رؤیت کو بنایا ہے کہ بھائی وہ چاند آپ کو نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا. اب اس میں سائنسی تحقیقات دو طرح کی ہوتی ہیں. سائنس کی تحقیقات کے دو حصے ہیں یا دو پورشن ہیں. ایک تو سائنسی تحقیقات کا وہ حصہ ہے جو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قطعیات کے درجے کو پہنچا ہوا، ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی سورج غروب کب ہوگا، طلوع کب ہوگا، ہم اسی حساب سے افطاری کر لیتے ہیں، اسی حساب سے فجر کی نماز چاند کی پیدائش بھی تو ہے کہ جی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. تو ایک تو سائنس کی تحقیقات کا وہ پورشن ہے جو یقینی حیثیت رکھتا ہے، اسی میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ چاند کی پیدائش کب ہوگی، چاند طلوع کب ہوگا، چاند غروب کب ہوگا. اب پوری دنیا میں جو اس کی جو پیدائش ہے، چاند کی پیدائش، وہ ظاہر ایک ہی وقت پر ہوتی ہے اور وہ وقت بتا دیا جاتا ہے کہ اس وقت چاند کی پیدائش ہوگی، اور وہ ایک ریالٹی اور حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے. تو ایک تو سائنس کی وہ تحقیقات ہیں. دوسرے درجے پر آتی ہے سائنس کی وہ تحقیقات جو ایک ضمنی درجے کی حیثیت رکھتی ہیں. یعنی کسی کی کچھ رائے ہے، کسی دوسرے آدمی کی کچھ رائے ہے، کسی نے کچھ اسٹینڈرڈ بنایا. اب اسی میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے مثال کے طور پر کہ چاند افق سے کتنا بلند ہوگا تو وہ ویزیبل ہوگا. یعنی چاند کا جو ارتفاع ہے جس کو الٹیٹیوڈ کہا جاتا ہے، کہ چاند ہورائزن سے کتنے درجے بلند ہوگا تو اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قابل رؤیت ہے. تو اب کسی نے کہا کہ 10 درجے ہونا چاہیے، کسی نے کہا 12 درجے ہونا چاہیے، مختلف جو اس میں اختلافات ہوتے رہے. پھر اس میں اس چیز کا بھی دخل ہے کہ چاند اور سورج کا جو زاویائی فاصلہ ہے، جو اینگل بن رہا ہے، وہ کیا بن رہا ہے. پھر یہ بھی کہ چاند کی عمر کتنی ہوگی تو وہ قابل رؤیت ہوگا. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ کم از کم 18 درجے کا چاند ہو تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے، کچھ نے کہا کہ 16 درجے کا چاند بھی دیکھا جا سکتا ہے، کچھ نے کہا کہ 22 گھنٹے کا چاند ہو تو وہ دیکھا جا سکتا ہے. اب یہ ساری چیزیں ضمنی حیثیت رکھتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاند قابل رؤیت ہے یا نہیں. اب دیکھیں اگر کوئی آدمی کسی ایسے وقت میں چاند دیکھنے کا دعویٰ کرے کہ چاند کی پیدائش ہی نہیں ہوئی اور وہ کہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا، اس کا مطلب یہ، اور عام طور سے یہ ظاہر ہے کہ جو 28 رمضان ہوتا ہے اس وقت عام طور سے چاند کی پیدائش نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہو بھی گئی ہوتی ہے. تو اب اگر ایسا آدمی آ کے گواہی دیتا ہے ایسے موقع پر جب چاند کی پیدائش ہی نہیں ہوئی اور وہ آپ کے آنکھ کو گواہی دے رہا ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا، تو پھر ایسی صورت میں شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ آپ اس کا تزکیہ کریں، اس پہ جر و تعدیل کریں. اس سے ذرا پوچھیں آپ نے چاند کہاں دیکھا تھا، کس سمت میں دیکھا تھا، کتنے بجے دیکھا تھا. اب مثال کے طور پر چاند کے غروب کا آج جیسے ابھی ہمارا جو 2026 کا چاند ہے، اس کا جو غروب کا وقت ہے وہ 7:09 ہے.
اب 7:09 پہ یہ چاند غروب ہو جائے گا. اب اگر کوئی آ کے آپ کو گواہی دیتا ہے, آپ اس سے پوچھتے ہیں آپ نے چاند کتنے بجے دیکھا, وہ آ کے آپ کو کہتا ہے میں نے 7:30 بجے دیکھا ہے. تو اب 7:30 بجے جب چاند 7:09 پہ غروب ہو گیا, اور اتنا باریک چاند 7:30 بجے اس نے کیسے دیکھ لیا؟ ہاں اگر وہ آپ کو کہتا ہے میں نے 7 بجے دیکھا, 7:05 پہ دیکھا, یہ اس کی حالت تھی, یہ اس کی نوکیں اس طرف تھیں, تو آپ اس کو تو یعنی جج کر سکتے ہیں, اس کو چاند دیکھنے انالائز کا کر ویسے سکتے ٹائم ہیں. کیا ہے, دورانیہ کیا ہے, کس وقت تک کس وقت تک دکھ جاتا ہے؟ اس دفعہ جو ہمارا 2026 کا جو چاند ہے نا, اس کے بارے میں جو چاند کی پیدائش ہے وہ 29 رمضان کو یعنی 19 مارچ کو صبح 6:23 پہ چاند کی پیدائش ہو رہی ہے. اچھا. اور جو ہمارے ہاں غروب آفتاب ہے وہ تقریباً 6:42 پہ, کراچی میں 42-43 پر ہے. تو اس حساب سے جو چاند کی غروب آفتاب کے وقت عمر ہوگی وہ تقریباً 12 گھنٹے 19 منٹ, اتنی کوئی عمر ہوگی. دیکھنے کے چانسز ہیں؟ تو دیکھنے کے جو چانسز ہیں, جو معیارات ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ کم سے کم جو چاند جس کو دیکھا جا سکتا ہے, قابل رؤیت ہوتا ہے, تو اس کی عمر کم از کم 16 سے 18 گھنٹے ہونی چاہیے. اس اچھا, لیے یعنی چانسز کم ہے. اس لیے اس تحقیق کو سامنے رکھتے ہوئے اگین میں نے بتایا کہ معیار شریعت میں رؤیت ہے, لیکن اس تحقیق پریڈکشن یہی ہے کہ جو 19 یعنی 29 کا چاند اس دفعہ نظر نہیں آئے گا. جو پریڈکشن ہے, جو پیشن گوئی ہے, وہ یہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ چاند دیکھنے کی کوشش بھی کی جائے گی, اہتمام بھی کیا جائے گا. اور اگر کوئی کہتا ہے اور کوئی گواہی دیتا ہے, یعنی سورج غروب ہو رہا ہے 6:42 پہ, چاند غروب ہو رہا ہے 7:09 پہ, تقریباً 27 منٹ کا فاصلہ ہے. اس دوران چاند افق پہ رہے گا, لیکن اس کا جو ارتفاع ہے, اسی طرح اس کی جو عمر ہے, اس کا جو سورج کے ساتھ زاویائی فاصلہ, ان سب حالات کو دیکھ کر جو سائنسی تحقیق ہے اس کے مطابق چاند کا دیکھنا بہت مشکل ہے. لیکن اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس سے تفصیلات لی جائیں گی کہ آپ نے کہاں دیکھا, کس وقت دیکھا, اس کی نوکیں کس طرف تھی, وغیرہ وغیرہ. تو اگر کوئی یہ ثابت کر دیتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے اور جرح و تعدیل کے بعد ثابت ہو جاتا ہے, تو بالکل شریعت کے اندر معیار رؤیت ہی ہے. صحیح ہے.